کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہ 3 حدیثیں پڑھی گئیں۔ اس میں پہلی حدیث جو پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی آسمان پر آمین کہتے ہیں، اور اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس آمین کہنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ نماز میں امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مقتدیوں کو بھی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آمین کہیں، اور کم از کم اتنی زور سے کہیں۔ زور سے کہنے کے یہ مطلب نہیں کہ آمین بالجہر بتا رہے ہیں کہ زور سے کہنا ہے، کہ اگر پیچھے جو ہمارے بغل میں کھڑا ہے وہ اگر غفلت میں ہے یا کہیں اور اس کا دماغ ذہن گھوم رہا ہے تو کم از کم وہ تو سن لے، یا ہم اتنی زبان سے کہیں آمین تو کم از کم ہم ہی اس کو سن لیں، اتنی زور سے کہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان بنانے کا کیا مطلب؟ نہ قبرستان میں نماز پڑھی جاتی ہے، نہ قبرستان میں کوئی جا کر کے کہ جا رہے ہیں بھیا جا رہے ہیں عشاء کی نماز وہاں پڑھ لیں، 2 رکعت ہماری اس کی مغرب عشاء کی چھوٹ گئی، جا کے قبرستان پڑھ لیں، تو وہاں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جس طریقے سے وہاں نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ وہاں آدمی بیٹھ کے اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے، چاہے جائے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے تعلیم تربیت اچھی ہوتی ہے، ان کے والدین دے کر گئے ہوتے ہیں، تو ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کے قبرستان پہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنے وقت نکالتے ہیں، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے جو انہیں آتا ہے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے انہیں ایصال و ثواب کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے گھر کو بھی قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وہ زیادہ تر مسجد پہ فرض نماز پڑھ کر سنتیں جو ہے اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے، تو گھر میں بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب کچھ ماحول ایسا ہے کہ انسان مسجد سے اگر چلا جاتا ہے تو گھر میں پھر نہ من کرتا ہے پڑھنے کا، نہ اتنا وہاں خیال آتا ہے، کیونکہ گھر کے تمام کام کاج ہیں، انسان اس میں الجھ جاتا ہے۔ اور جس گھر میں فرمایا سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، بہت بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ فرمایا جس گھر میں 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے اس گھر سے شیطان بالکل نکل جاتا ہے اور اس گھر پر برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت و برکت اور روزی کے دروازے اس گھر پر کھول دیتے ہیں۔ تمام فوائد ہیں سورہ بقرہ کے پڑھنے کے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ صبح ہر ایک انسان گھر میں اٹھتا ہے قرآن لے کر کے بیٹھے، اور کبھی کہیں کا ماحول ہوتا ہے کہ امام صاحب یا حافظ جی کو بلا لیں، 40 دن سورہ بقرہ پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، وہ تو پڑھ ہی دیتے ہیں، ان کا کام ہی ہے پڑھنا۔ اس سے بہتر اور افضل یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے گھر میں صبح اپنا قرآن پاک کھول کے بیٹھے اور جو اس کو آتا ہے اس کو پڑھے۔ کچھ ضروری نہیں پوری پڑھ پائے، آپ 1 صفحہ ہے، 2 پیج ہے، آدھا پارہ ہے، 1 پارہ جتنا ہے تو اس کا معمول بنائیں گے۔ اسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں نزول فرمائیں گے برکتوں کا، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تمام پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہر قسم کی آتی ہیں کہ گھر ایسا لگتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، یا ایسا لگ رہا ہے گھر میں کچھ ڈراؤنا سا لگتا ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گھر میں نیند نہیں آتی، یا کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں نیند آ جاتی، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم سب کو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اس سے ہمارے گھروں سے تمام مصیبتیں سب دفع ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔